السلام ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ رشتہ رہے سانسوں کا مدینے کی ہوا سے، رشتہ رہے سانسوں کا مدینے کی ہوا سے، اے سجدہ گزارو یہ دعا مانگو خدا سے۔ آقا کے وسیلے سے دعا مانگیے ایسی، آقا کی مہک آنے لگے دست دعا سے۔ کس طرح کی خوشبو تھی کف پائے نبی میں، اے موسم گل پوچھ ذرا دست حنا سے۔ حضرات آئیے ہم اور آپ اپنی عادت کے مطابق رسول پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیں، اور پورا مجمع میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو اونچی کر دے، دود پاک نذرانہ پیش کر لیجئے، پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ سیدنا مولانا محمد علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے اپنی جماعت کے علماء کرام، شعراء اسلام سے تقریریں منقبت نار سماعت فرمائی۔ جلسہ آپ کا دو روزہ اب اختتام پذیر سے قریب ہے، چونکہ حضور سیدی سرکار محدث کبیر تشریف فرما ہے، اس لیے زیادہ ٹائم ہم آپ کا نہیں لینا چاہتے، اور ٹائم بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بس پڑھی ہوئی آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کے مطابق 10 منٹ آپ کا ٹائم لے کر دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا۔ پورا مجمع ایک بار میری آواز کے ساتھ اپنی آواز اونچی کر دے، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بازار زور سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور اسی آواز میں بولتے رہیں بلا کسی تمہید اور تاخیر۔ پڑھی ہوئی آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرات نہ معلوم کیوں 15 منٹ کا تصور کر کے، اور مجھ سے پہلے ضیاء صاحب اناؤنسر اجلاس، نقیب اجلاس حضرت مولانا اطہر صاحب کا یہ لفظ کہ یہ وقت دعا کا ہے، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لی ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 29واں پارہ ہے، اور 29ویں پارے کا کہ سورہ نوح کی یہ بالکل آخری آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری آواز کے ساتھ آپ بھی اپنی آواز اونچی کر دیں۔ قطعی نہ شرمائیے نہ جھجکیے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں جتنے لوگ ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیے ہیں۔ گناہ جو نہیں کرتا، اسلامی دنیا میں 2 جماعت ہے جنہیں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کہتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں محفوظ، یہ دونوں معصوم ہیں، اور ان کے علاوہ گناہ کسی سے بھی ممکن ہے۔ کچھ حضرات محفوظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آیت کریمہ بس 15 منٹ کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، ترجمہ سنیے، اور میری آواز کے ساتھ اگر آپ کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم بھی گنہگار ہیں، تو آئیے عید میلاد النبی کے موقع پر ہم آمین کہیں، تاکہ اللہ جہاں سب دعائیں میلاد النبی میں قبول فرماتا ہے، یہ بھی دعا مقبول ہو جائے۔ ترجمہ سنیے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ شہیدوں سے آمین، زیادہ زور سے کہہ دیجئے، اور زور سے کہہ دیجئے، میرے والدین کو بخش دے، پڑوسیوں کو بخش دے، سارے مومن مومنات کو بخش دے۔ ترجمہ سے ہٹ کر جلسے میں جتنے لوگ آئے جانے سے پہلے میلاد النبی کے صدقے سب کو معاف فرما دے۔
آپ تو آپ ہیں، منبر رسول پر جو حضرت تشریف فرما ہے، میں سمجھتا ہوں یقین کے ساتھ یہ کوئی نہیں کہہ پائیں گے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں، مگر اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تم نے گناہ کر لیا ہے، کبھی نصیبہ ساتھ دے، میلاد النبی میں بیٹھ کر توبہ کر لینا، ہم تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ بس اس تصور کے ساتھ رات کے اس حصے میں کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلا جھجک آواز اونچی کر دیجئے اور سب لوگ میری آواز کے ساتھ کہہ دیں۔ پھر سے ایک بات ترجمہ کر رہا ہوں، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، کہیے آمین، اور زور سے کہیے آمین۔ میرے والدین کو بخش دے، پڑوسیوں کو بخش دے، سارے مومن مومنات کو بخش دے، جلسے میں جتنے لوگ آئے میلاد النبی کے صدقے سب کو معاف فرما دے، بخش دے۔ آیت کریمہ کا سیدھا ترجمہ ہے، بس 15 منٹ گفتگو سماعت کر لیجئے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیجئے۔ ذرا آیت کریمہ کا تیور دیکھیں، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ رات کو اس حصے میں کہ جب ہر مخلوق سونا چاہتی ہے مگر آپ بہت بیدار ہیں۔ ابھی میں مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کل سے مسلسل آپ جاگ رہے، محنت کر رہے ہیں مگر تھکے نہیں ہیں، بالکل بیدار ہیں، مجمع بھی بیدار ہے۔ اسی بیداری کے ساتھ دو ایک باتیں سماعت کر لیجئے۔ پورا مجمع ایک بار بہت خوشی کے ساتھ پوری طاقت والی آواز کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ، ایدوں سے یا رسول اللہ۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والدیہ میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیت مومنہ پڑوسی کو بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات سب کو بخش دے۔ الحمدللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، صاحب شعور ہیں، ذرا توجہ دے میری بات پر، ترتیب دیکھیے۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والدیہ میرے بعد میرے والدین کو بخش دے، والدین کے بعد پڑوسیوں کو بخش دے، پڑوسیوں کے بعد سارے مومن مومنات کو بخش دے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر بخشش کی دعا کرے تو پہلے نقل کفر واشد یہ دماغ میں آتی ہے بات کہ میری ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بڈھا ہو گیا، اساتذہ ذی عمر ہیں، ہمارے اکابرین ہم سے بڑے ہیں، اے اللہ پہلے ان لوگوں کو بخش دے، پھر تیری مرضی ہو تو مجھے بھی بخش دے۔ مگر قرآن میں یہ نہیں ہے، رب اغفر لی، اے اللہ پہلے مجھے بخش دے، ماں باپ کو میرے بعد، پڑوسیوں کو ماں باپ کے بعد، سارے مومن مومنات کو پڑوسیوں کے بعد۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ تو قرآن نے کہا اس لیے کہ میں نے ذہن دے دیا کہ دوسروں کی بخشش ہمیشہ وہ کراتا ہے جو پہلے بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم دوسروں کو بخشوانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے کو بخشوا لو، جب تم بخش دیے جاؤ گے تو جس کے لیے کہو گے اللہ اس کو بخش دے گا، پہلے اپنے کو بخشوا لو۔ حضرات ترجمہ ایک بار آؤ سنیے اور زور سے مچل کر کے آمین کہیے۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، کہیے آمین۔ میرے والدین کو بخش دے، پڑوسیوں کو بخش دے، سارے مومن مومنات کو بخش دے۔ اب ذرا تشریح کے دو چار الفاظ سن لیجئے۔ میں پڑھ رہا تھا حمیدیہ رضویہ میں، شمس العلماء کی درسگاہ ہے، شمس الدین جون پوری رحمت اللہ علیہ، مصنف قانون شریعت۔ میں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، اب تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا تو میں نے پوچھا حضور اس آیت کریمہ سے اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ کہنے لگے مولانا اس میں توبہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، مولوی صاحب اس میں توبہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ میں نے کہا اور کہا ایک نبی کا واقعہ پوشیدہ ہے، بس 2 منٹ میں اس نبی کا نام لیجئے۔ نبی فرماتے ہیں اس نبی کے نام پر جو خوش ہو کر سبحان اللہ کہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ زور کرو سبحان اللہ۔ اس نبی کا نام ہے
حضرت نوح علیہ السلام. میں نے کہا آگے بتائیں. کہا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے. قوم سے کہا میں نبی ہوں رسول ہوں. قوم نے کہا ہم نہیں مانتے. جناب نوح علیہ السلام جلال میں آئے. فرمایا بد دعا کر دوں گا, تباہ ہو جاؤ گے. کہا اے نوح ہم تیری بد دعا بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. جناب نوح علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں, تو بد دعا نہیں یہی دعا کر رہے ہیں. رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے, پڑوسیوں کو بخش دے, جو کشتی پر سوار ہو جائیں انہیں بخش دے, سارے مومن مومنات کو بخش دے. میں نے کہا حضور یہ دعا میرے نبی کی نہیں ہے. جواب دیا نہیں. میں نے کہا نوح علیہ السلام کی دعا ہے. جواب دیا ہاں. تو میں نے عرض کیا اے نوح آپ پر لاکھوں سلام. آپ جب دعا کرتے ہیں تو پہلے اپنے لیے, کشتی والوں کے لیے, اپنی برادری قوم کے لیے. میرے نبی کی شان یہ تھی کہ مکہ کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو پہلی جو دعا کی ہے نہ اپنے لیے نہ قوم نہ عرب کے لیے, زبان پر یہ الفاظ تھے یا رب حبل امتی, یا رب حبل امتی. مولا جو میرا کلمہ پڑھے انہیں معاف فرما دے, انہیں بخش دے. ان دونوں دعاؤں میں کتنا فرق ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بس آخر کی یہ بات کہہ کر روسط ہو رہا ہوں. یہی تقریر 30 سال پہلے ایک جگہ پر میں کر رہا تھا اپنے کانپور کے علاقے میں. ایک مولانا ہے, ان کا نام ہے سعید ندوی, ابھی یہ زندہ ہیں. جگہ کا نام ہے چوبے پور, جو روڈ GT کانپور سے ہوتا ہوا دلی گیا ہے. اسی روڈ پر 30 کلومیٹر کی دوری پر یہ گاؤں ہے, قصبہ ہے, بازار ہے, چوبے پور. سعید ندوی تقریر کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا مولانا آپ نے جناب نوح علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا, دعا ان کی بیان فرمائی. آپ نے یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ حضرت نوح نے کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ کی بنیاد پر یہ توبہ کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے. میں نے کہا سعید ندوی صاحب نبی گناہ نہیں کرتے, نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. کہنے لگے پھر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بغیر گناہ کے دعا کر رہے ہیں. کہا کہ بغیر گناہ کے دعا ممکن ہے؟ میں نے کہا انبیاء معصوم ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں ہے کہ میرے نبی نے 70 بار رات کو دن کو توبہ کیا. میں نے کہا کیوں؟ محقق دہلوی لکھتے ہیں کہ نبی بغیر گناہ کے توبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی امت کو توبہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. کہنے لگے مولانا یہ تم کہہ رہے ہو, مگر ایسا کچھ نہیں ہے. پھر مجھے بھی کچھ آیا, 30 سال پہلے کی جوانی تھی. میں نے کہا سعید ندوی صاحب ہم بھی کچھ بول سکتے ہیں آپ سے؟ کہا بولیں. میں نے کہا بتاؤ الحمد کا الف لے کر والناس کے سین تک کتنی جگہ پر اور کتنی الفاظ ہیں جو توبہ کے لیے بولے گئے ہیں؟ کہنے لگے ایک لفظ. میں نے کہا وہ؟ کہا توبۃ نصوحا. میں نے کہا دوسرا؟ کہا نہیں ہے. میں نے کہا تیسرا؟ کہا نہیں ہے. میں نے کہا غلط بول رہے ہو, قرآن میں 3 طرح کے الفاظ ہیں جس کے معنی توبہ ہے. سنو, ایک توبہ ہے, ایک اوبہ ہے, ایک مناب ہے. توبہ توبہ ہے, اوبہ توبہ ہے, مناب توبہ ہے. یہ 3 طرح کی توبہ اس لیے ہے کہ مومن کے 3 درجے ہیں. بعض مومن ہیں, بعض ولی ہیں, بعض نبی ہیں. مومن توبہ کرے تو توبہ ہے, ولی توبہ کرے تو اوبہ ہے, نبی توبہ کرے تو حقیقت ہے. کہنے لگے آگے. میں نے کہا مومن توبہ کرے شریعت ہے, ولی توبہ کرے طریقت ہے, نبی توبہ کرے حقیقت ہے. میں نے کہا مولا سنو, مومن توبہ کرے تو گناہ جھڑتا ہے, ولی توبہ کرے درجہ بڑھتا ہے, نبی توبہ کرے یہ حق دیا جاتا ہے کہ جو ان کا غلام ہو انہیں معاف کر دیا جائے, جنتی بنا دیا جائے. کہنے لگے مولانا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ایک تفسیر کا نام لے رہا ہوں. کیا بتائیں؟ میں نے کہا اس مفسر کو لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں, امام حضرت کے نام سے جانتے ہیں. سبحان اللہ. کہنے لگے یہ اعلیٰ حضرت جو بریلی کے ہیں, انہوں نے تو نام ہی دیا تو میں تو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہوں. بریلی کے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے وہ اچھی تفسیر. میں نے کہا کیوں؟
ان کے الفاظ ہیں، میں تو ان کو جاہل سمجھتا تھا، بدعتی سمجھتا تھا، قبر پوجوا کہتا تھا، جہنمی سمجھتا تھا۔ میں وہاں سے چلا آیا سیدھے مدرسہ فتاوی رضا کی پہلی جلد لے کر میں گیا، میں نے ان کو دیا، میں نے کہا آپ عربی پر ناز کرتے ہیں، عربی تو عربی آپ کی زبان ہے، ندوہ سے فارغ ہیں، اس کو پڑھیے پھر بتائیے۔ 11 دن کے بعد وہ فتاوی رضویہ لے کر آیا اور میں نے ڈیسک پر رکھ کر یہ کہہ کر رکھ دیا کہ مولانا اس کتاب کو دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان میں ابو حنیفہ کے بعد اگر کوئی فقیہ ہے اس کا نام محمد حضرت ہے۔ اتنی شاندار زبان، اتنا شاندار انداز میں نے پہلی بار ہندوستان کے کسی عالم کی کتاب میں عربی کا یہ انداز دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگ گئے، میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولانا میں نے گناہ کیا ہے، انہیں بہت میں نے جاہل کہا، بدعتی کہا، دوزخی کہا، میرا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ میں نے کہا میں طریقہ بتاؤں؟ کہنے لگے بتاؤ۔ میں نے کہا حدیث شریف میں ہے اگر باپ مر جائے بیٹا معافی نہ مانگ پائے تو باپ کی قبر پر جا کر معافی مانگ لے، قبر اگر مٹ جائے اب اسلام نے کہیں نشان بنا کر معافی مانگ لے۔ کہا حدیث میں ہے۔ تو میں نے کہا نلوی صاحب آپ نے گناہ کیا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا، اب چلیے اعلیٰ حضرت کے مزار پر، ان کے آستانے پر، ان کی چوکھٹ پر، ان کی دہلیز پر چل کر معافی مانگیے۔ کہنے کہ مولانا میں چلوں گا اگر آپ میرے ساتھ چلو، اللہ سن رہا ہے۔ میں ان کو لے کر بریلی پہنچا، جب پہنچا تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پر پہلے ہی سے کھڑے تاج الشریعہ ہم دونوں کا انتظار کر رہے تھے، ہم دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا، فرمایا دیر کر دیا، آدھا گھنٹے سے یہاں میں کھڑا ہوں، وہ کہاں ہے؟ میں نے اشارہ کیا یہ ہیں، دونوں کو لے کر وہ گئے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب نکلنے لگے تو ندوی نے مجھ سے کہا منی شیخ یہ شیخ کون ہے؟ میں نے کہا تاج الشریعہ اختر رضا خان فاضل ازہر ازہری یوں کہتے ہیں۔ کہا نہیں اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ مفتی اعظم ہند کون ہیں؟ میں نے کہا ان کے نواسے ہیں۔ تو ندوی نے کہا شہباز اگر نواسے کا چہرہ عائشہ ہے تو لالا کا چہرہ کیسا ہوگا؟ لالا کا چہرہ کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، نائب تاج الشریعہ حضور سیدی سرکار محدث کبیر۔ ہمیں مرید کرا دو۔ میں نے مرید کرا دیا۔ سنبل پور کے مسلمانوں اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو حاضر سمجھتے ہوئے میں یہ کہہ کر گزر رہا ہوں سید ندوی ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، مگر وہ اب اپنے نام کے آگے ندوی نہیں لکھتا ہے، ازہری لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تبلیغیوں کو جلانے کے لیے آگے جنتی لکھتا ہے۔ ابھی وہ زندہ ہے۔ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، چل کے ملنا چاہیں مل لیں۔ آئیے بس اخیر میں ایک بات کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں۔ نائب تاج الشریعہ حضور سیدی سرکار محدث کبیر، امام المحدثین فی زمانی تشریف فرما ہے۔ حضرت کا بہت مجھے خیال ہے، زیادہ ٹائم نہیں، بس گھڑی دیکھ کر 5 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ مضمون کو بالکل ادھورا چھوڑ کر رخصت ہو رہا ہوں۔ مگر پورا مجمع ایک بار اتنا زور سے یا رسول اللہ کہہ دے، اتنا زور سے کہہ دیجئے کبھی میری آواز صحابہ کے مزاروں تک پہنچے اور تمام صحابہ یہ کہہ کر اس میلاد میں آئے کہ ہم اس جگہ کو پسند کرتے ہیں جہاں نبی کا میلاد ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے۔ زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ کی بات نکل آئی ہے تو میری 1.5 گھنٹے کی تقریر اور 1.5 گھنٹے میں صرف 5 منٹ کی تقریر نیٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ تقریر ہے 1.5 گھنٹے کی،
نیت پر کسی نے ڈال دیا. اسجد میاں صاحب سجادہ موجودہ کا اس وقت فون آیا تھا. یہ تقریباً 7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ نیت پر 5 منٹ کی تقریر آپ کی ڈال دی گئی ہے. آپ سننا چاہیں تو سن لیں. تاج الشریعہ کے تعلق سے میں نے کہا مجموع سے کیا ہے؟ کہنے لگے کرامات تاج الشریعہ بزبان مفتی شہباز انور. ہمارے ساتھیوں نے اس کو سنا, ہم تو نکال بھی نہیں پاتے ہیں, ساتھیوں نے اس کو نکالا سنا. بس وہ 5 منٹ کی تقریر جو وہاں ہے وہی کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں. لاکھوں سلام تاج الشریعہ کے مزار کو نازل ہوں کے مزار پر. بندہ پرور بندہ نواز میرے سرکار میرے سردار حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ چہرہ ان نظروں کے سامنے آپ کے بھی ہوگا اور میرے بھی ہے. ایک بار انہی کے نام پر کہہ دیے زور سے سبحان اللہ. 7 سال پہلے کالپی شریف ایک خانقاہ ہے, خانقاہ قادریہ, جہاں سے سلسلہ مارحلہ شریف آیا. مارحلہ سے بریلی شریف آیا. بریلی شریف والوں کے پیر مارحلہ میں, مارحلہ شریف والوں کے پیر کالپی شریف میں. کالپی شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت اپنے شجرے میں یوں لکھتے ہیں دے محمد کے لیے روزی کا احمد کے لیے خالق اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. یہ 3 قاضی سلسلے کے بزرگ کالپی شریف میں تشریف فرما ہے, آرام فرما ہے. اسی کالپی شریف کے موجودہ صاحب سجادہ حضور سیدی سرکار حضرت مولانا سید غیاث الدین, جنہیں آپ غیاث ملت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. مسلمانوں, غیاث الدین کی بات آ گئی ہے تو میں انہی خانوادے کے ایک فقیر کی بولی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس فقیر کا وصال ابھی 8 سال پہلے ہو چکا ہے, 10 سال پہلے. میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں. سید ضیاء الدین ضیاء رحمت اللہ تعالیٰ, ضیاء میاں رحمت اللہ تعالیٰ, یہ غیاث الدین کے والد ہیں. فرمایا کرتے تھے مولانا عالم خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ محمد ترمذی کا چہرہ کیسا تھا. سبحان اللہ. یہ سید ضیاء الدین ضیاء میں کی بات کر رہا ہوں, 10 سال پہلے وصال ہوا. ہم بہت تعجب سے ان کو دیکھنے لگے. میں نے کہا حضور کیسا تھا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ کہا جسمانی طور پر نہیں, خواب میں دیکھا ہے. میں نے کہا حضور آپ کا خواب بھی ہم سچا سمجھتے ہیں, کیسا ہے؟ کہا محمد ترمذی کو دیکھنا چاہتے ہو تو غیاث الدین کو دیکھنا. سبحان اللہ. یہی الفاظ ہے. محمد ترمذی کو دیکھنا چاہتے ہو کہہ دینا, اعلان کر دینا. یاد رکھو مسلمانوں, ضیاء الدین ضیاء میاں غیاث الدین کے والد رحمت اللہ علیہ, ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں وصال سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری نماز جنازہ میں بہت علماء ہوں گے, سادات ہوں گے, مگر میری نماز جنازہ مفتی شہباز ہی پڑھائے گا. سبحان اللہ. اور میں نے پڑھائی ہے, جبکہ مہارا کے سادات بھی تھے اور تاج الشریعہ کو دعوت دی گئی تھی رحمت اللہ علیہ, کسی وجہ تشریف نہیں لا سکے تھے. ہم نے غیاث الدین کو بڑھا دیا تھا کہ اتنے بڑے جنازے کے بعد میں پڑھاؤں گا. آپ حقدار ہیں, بیٹے ہیں, شریعت بھی آپ کو اجازت دیتی, آپ پڑھائیے. حضرت نے کالپی شریف کے عرس میں اعلان کے طور اعلانیہ یہ فرمایا تھا, اور نشست کے جلسوں میں مجلسوں میں کئی بار یہ فرمایا تھا. میں نے غیاث الدین کو بڑھا دیا. آتے ہیں یہاں, بہت آتے ہیں, ان کے یہاں مریدین بھی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ چاند کی چاندنی طرح غیاث الدین کو عمر برکتیں عطا فرمائے. آمین. بے باک اپنی جماعت کا خطیب اور سید پیور اولاد رسول, جن کے لئے سرکار اللہ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا بول بالے میرے سرکار. یہ غیاث الدین کی بات, غیاث الدین کی بات کر رہا ہوں میں. وہ میں نے آگے بڑھا دیا. کثیر مجمع تھا. انہوں نے نماز جنازہ حضرت کئی بار پڑھائی ہے. ایک تکبیر کہی, دوسری کہی, تیسری تکبیر کی جگہ پر سلام پھیر دیا.
4 تکبیر ہونی چاہیے، تیسری تکبیر سلام پیش، ہنگامہ نہ ہو، ان کو پیچھے کھینچ کے ہم آگے بڑھ گئے اور میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نظمی میاں کا وصال ہو گیا، وہ موجود تھے، بول پڑے کہ ضیاء میاں کی کرامت آج ظاہر ہو گئی۔ جو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار ضیاء میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غیاث الدین کے والد ہیں، 10-11 سال پہلے ان کا وصال، وہ فرماتے تھے کہ مولانا شہباز اگر کوئی تم سے پوچھے، مجھے بہت چاہتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی شفقتیں تھیں، آج وہ شفقت بھی ہے، آج بھی ہے، خواب میں نظر آتے ہیں جب کوئی بلا مصیبت ہوتی ہے، ضیاء میاں یوں ہاتھ لیے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے نام سے اللہ میری بلاؤں کو ٹال بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار ضیاء میاں فرماتے تھے محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کوئی دیکھنا چاہے تو بتا دینا وہ غیاث الدین کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ فضل اللہ کو اگر دیکھنا چاہے کوئی تو کہنے لگے ان کا بیٹا سید افضل ہوگا، ان کو سبحان دیکھیے۔ اللہ۔ یہ سید افضل ابھی 6 سال کا ہے۔ میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا ہے، ضیاء میاں کو دیکھا ہے، مگر یقین جانیے بولی اٹھنے بیٹھنے سونے میں جو طریقہ ضیاء میاں کا تھا بالکل افضل کا وہی طریقہ ہے۔ 6 سال کا بچہ ہے سید افضل حسین غیاث الدین کا بیٹا، یہی غیاث خلیفہ تاج الشریعہ، یہی افضل کی بسم اللہ خوانی تھی، بس یہیں پاس میں بات آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت کا ہمیں بہت احساس ہے، اس عمر میں ابھی آپ سن چکے ہیں میاں دعا کرو دعا کرو، اللہ تعالی ہم لوگ کو عمریں ان کو عطا فرما دے۔ آمین۔ بولے زور سے بولیے، ڈرتے ہو؟ بولو زور سے، ڈرتے کیوں ہو؟ بولو زور سے۔ ہاں ہم لوگ یوں ہی تعریف نہیں کرتے، ہم اعلیٰ حضرت والے جھوٹی تعریف ہی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ڈنکے کی چوٹ پر بے باک اس وقت اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرنے والا کوئی ہے اور علم رکھتے ہوئے اگر کوئی تو تنہا اس زمین پر میرا محدث کبیر ہے، ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج ہم وہابیوں کو للکارتے ہیں اپنے بھروسے پر نہیں، انہی کے بھروسے پر، اور ان پر اتنا بھروسہ ہے کہ 2 بجے رات کو بھی اگر بلائیں گے تو مسلک کی لاز رکھتے ہوئے یہ نیند نہیں دیکھیں گے، مناظرہ گاہ میں تشریف لے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نائب تاج الشریعہ حضور سیدی سرکار محدث کبیر۔ اتنا ہی رکھتے ہوئے انکساری دیکھیے، یہ سر کا جھکانا دیکھیے، اس طرح سے بیٹھنا دیکھیے، یہ انداز کسی اتھو نتھو غیروں کا نہیں ہوتا، یہ انداز اس کا ہوتا ہے جو سچا نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کا عاشق ہوتا ہے۔ بس 2-5 منٹ کا ٹائم اور دے دیجئے اور بات کو میں سمیٹ دوں۔ سید افضل حسین کی بسم اللہ خوانی ہے، میں اس لفظ کو پھر سے دہرا رہا ہوں۔ محمد ترمذی 500-600 سال پہلے کا زمانہ، اگر کوئی دیکھنا چاہے کیسے تھے ظاہراً چہرے کے طور پر غیاث الدین کو دیکھے، ان کا چہرہ محمد ترمذی کی عکاسی کرتا ہے، رنگ صاف ہے غیاث الدین کا، غیاث ملت کا، جبکہ افضل کا چہرہ اتنا صاف نہیں ہے، یہ گندم گوں ہیں، تھوڑا سا سولے رنگ کے ہیں۔ فرماتے شاف اللہ ایسے ہی تھے، سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ خوانی ان کی ہونا تھی، تاج الشریعہ بلائے گئے رحمت اللہ علیہ، کسی تشریف لائے۔ اس موقع پر میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر کالپی شریف میں کیا تھا، اس میں 5 منٹ کی تقریر جو نیٹ پر ہے وہ یہ ہے۔ میرے پاس موبائل ہے حضرت، اگر آپ سننا چاہیں میں سنا دوں۔ اس موبائل پر تاج الشریعہ بسم اللہ خوانی کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھایا پڑھا، الف الف بے بے تے تے سے، یہ افضل کی بات کر رہا ہوں، میرے موبائل میں آواز ہے۔ آئے آگے حمزہ حمزہ لام الف لام الف، تاج الشریعہ کے منہ سے نکل گیا لام الف کی آواز، یہ افضل 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہرا اور پھر کہتا ہے چھوٹی یہ بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز موجود ہے۔ اسی وقت حضرت نے گود میں اٹھایا، پیشانی چمکی اپنی خلافت سے کو عطا کیا، نواز اسی وقت خلافت۔
یہ افضل کی بات کر رہا ہوں جو 5 منٹ کی تقریر وہ یہ ہے. میں 25 سال پہلے اناؤ ڈسٹرکٹ میں ایک قصبہ ہے, اس کا نام ہے بانگر مئو, بہت مشہور بازار ہے اناؤ ڈسٹرکٹ میں, لکھنؤ کانپور کے بیچ میں. بانگر مئو جلسے میں گیا تھا 25 سال پہلے. جب وہاں میں پہنچا تو میں نے صدر جلسہ سے, کمیٹی کے جو صدر تھے ان سے پوچھا کہ یہ جلسہ پہلی بار ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا؟ کہا ہر سال ہوتا ہے, 50 سال سے ہو رہا ہے. میں نے کہا 5 سال کون آئے تھے؟ کہا تاج الشریعہ. سبحان اللہ. ہم ان کا منہ دیکھنے لگے. میں نے کہا تاج الشریعہ یہ فخر ازہر قاضی قرات فی الہند؟ کہا جی. میں نے کہا ارے میاں کہاں کی بات کر رہے ہو, ان کی تاریخ ہم لوگوں کو نہیں ملتی, تمہیں کیسے مل گئے؟ کہہ رہے مولانا 4 سال سے لائن میں لگے تھے, تاریخ مل گئی. جو جلسے کی تاریخ تھی 2 دن پہلے ہم 2-4 گاڑی لے کے بریلی پہنچ گئے. حضرت وہیں سے ملاقات ہوتی تھی, 5 وقت کی نماز رضا مسجد میں پڑھتے تھے. ہر نماز کے بعد ہم یاد دلاتے, حضرت فرماتے مجھے یاد ہے. جس دن آنا تھا یہ صدر کمیٹی کا صدر جو ہے مبین نام ہے, مبین خان, وہ بھی زندہ ہے. عظیم خان یہ موجود تھے, وہ بھی زندہ ہے. جب یہ بیان وہ کر رہے تھے کہنے لگے مولانا حضرت کو مغرب والے لے کے ہم لوگ بریلی سے نکلے. 2-4 گاڑیاں تھیں, ایک گاڑی پر حضرت تھے, ان کا ڈرائیور اسد میاں اور میں تھا. ہمارے پیچھے علماء کی چند گاڑیاں تھیں. گاڑی بریلی سے نکلی. جب فرید پور پہنچے تو حضرت نے کہا مجھے استنجا کی ضرورت ہے, گاڑی کہیں روک دو, پانی ہو فارغ ہو جاؤں پھر آگے بڑھیں گے. حضرت ڈرائیور نے سوچا ضعیفی ہے کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے. 1 کلومیٹر آگے گاڑی گئی تو گاڑی روک دی گئی. حضرت نے فرمایا تاج الشریعہ نے نہیں گاڑی اور آگے بڑھاؤ, اور آگے بڑھی پھر روکی, اور آگے بڑھاؤ, اور آگے بڑھی پھر روکی. 50 کلومیٹر دور گاڑی آگے آ گئی. اور 50 کلومیٹر دور آنے کے بعد حضرت ایک گاؤں تھا روڈ کے بغل میں, کہا اس گاؤں میں گاڑی کو اتار دو. گاڑی اتار دی گئی. یہ صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ گلی میں گاڑی چل رہی ہے, حضرتی راستہ بتا رہے تھے, ادھر موڑو ادھر موڑو. ایسا لگ رہا تھا یہ بریلی میں نہیں رہتے بلکہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں. گاڑی کو موڑواتے ہوئے ایک مکان کے دروازے پر جا کے کہا فرمایا روک دو. گاڑی روک دی گئی. یہ ٹوٹا پھوٹا مکان تھا, مٹی کا مکان تھا. فرمایا آواز دو. آواز دی. اس گھر میں ایک ضعیفہ رہتی تھی, کمزور, جو بیوہ تھی, نہ بچے تھے, نہ کوئی تیماردار تھا, نہ شوہر تھا, نہ کوئی خبر لینے والا تھا, اکیلی رہتی تھی. آواز دی, وہ عورت باہر نکلی. کہا گیا پیشاب گھر میں پانی رکھ دو, حضرت تشریف لے جائیں گے. پانی رکھ دیا گیا, حضرت تشریف لے گئے. وہ ضعیفہ باہر نکلی, دیکھا اتنی گاڑیاں, اتنے علماء, سب داڑھی والے, سب باشرہ, سب کے چہرے چمک رہے ہیں, سب جنتی لگ رہے ہیں. تو ضعیفہ کہنے لگ گئی کہ یہ کون مولانا ہے جن کے پیچھے اتنی گاڑی چلتی ہے, اتنے علماء چلتے ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ تاج الشریعہ ہے. ضعیفہ سکوت جاری ہو گیا. 1 منٹ کے بعد ضعیفہ کا منہ کھلا تو کہتی ہے کیا میرا نصیبہ جاگ گیا؟ آج میرا پیر میرے گھر تشریف لے آیا ہے, اور میرا مرشد میرے گھر آ گیا ہے. اور یہ کہہ کے بولنے لگ گئی کہ مولانا صاحب 20 سال پہلے میں مرید ہوئی تھی, دوبارہ دیکھنے کو چہرہ نہ ملا. ہم غریب, بیوہ, غربت, بریلی نہیں جا پا رہے تھے, لیکن ڈیلی ان کو آواز دیتے تھے ایک بار چہرہ دکھا دے میرے پیر. کب میرا پیر میرے گھر آ گیا. یہ بات ہو ہی رہی تھی. حضرت فارغ ہوئے, باہر نکلے, وضو کیا, اور بیوہ نے اندر پردے سے کہا میرے سرکار غریب مریدہ کی ایک چائے قبول کر لیجئے, ایک گلاس پانی قبول کر لیجئے. تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ نہیں جلدی میں ہوں, آ گیا, اب نہیں آؤں گا. تو بلاتی تھی میں تیری آواز کو سنتا تھا, تو آواز دیتی تھی مجھے آواز ملتی تھی. آج آ گیا ہوں, اب نہ بلانا, نہیں آؤں گا, مگر اس وعدے کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جنت بھی نہیں جاؤں گا جب تک ہر قادری غلام کو اپنے ساتھ میں نہیں دے دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کرامات تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور صدر الشریعہ. سرکار تاج الشریعہ
اس وقت نہیں ہے جسمانی طور پر، مگر روحانی طور پر وہ ہر غلام کے سامنے ہے، ہر نام لیوا کے سامنے ہے۔ یہ 5 منٹ کی تقریر یاد آ گئی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار محدث کبیر کو دیکھ کر تاج الشریعہ کو ان سے طاقت ملتی تھی اور ان کو ان سے طاقت ملتی تھی۔ آج وہ نہیں ہے۔ الحمدللہ محدث کبیر اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتے ہیں، ان کی رہنمائی، ان کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ آج بھی کل کی طرح کوئی باطل اگر چیلنج کرے تو میرا محدث تنہا اس کو جواب دینے کے لیے کافی ہے، اس باطل کا منہ توڑنے کا تنہا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہماری جماعت کے ایسے اکابر علماء کرام کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں تو اس مجلس میں یہ دعا کر کے گزر رہا ہوں کہ اللہ میری عمر انہیں عطا کر دے، یہ زندہ رہے، سنیت کام زندہ ہوتا رہے، سنیت زندہ رہے۔ ان کی ضرورت ہے اپنی جماعت کو، مسلک کو، سنیت کو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ ہم دعا ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر جو کچھ میں نے ایسے وقت میں کہا ہے کہ جس وقت دعائیں رد نہیں ہوتی قبول ہو جاتی ہیں، اللہ ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ جس مدرسے کی طرف سے جن علماء کرام نے اس جلسے کے لیے بے پناہ محنتیں کی ہیں، جو ہمارے سامنے یہ بیٹھے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں یا پیسہ گن رہے ہیں، ادھر وہ بیٹھے ہیں مولانا حبیب اللہ صاحب، مفتی راشد صاحب ہیں، بے پناہ میں گواہ ہوں، اخلاق، محبت، ملنساری، ہر مہمان کی دیکھ ریکھ، اس کے ٹائم پر کھانا ناشتہ، یہ وہ جوئی۔ اس عمر میں پہلی بار ہم نے اپنی جماعت کو علماء میں دیکھا، اس عمر میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے مدرسے کا وہ طالب علم جس نے کل نعت پڑھی تھی، جس نعت کو سن کر ہر علماء یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی سرپرستی اگر یوں ہی ہوتی رہی تو آگے چل کر یہ بہترین اعلیٰ حضرت کے مسلک کا مضبوط سپاہی بنے۔ آج انہوں نے تلاوت کی تھی، شاندار تلاوت، تجویز اچھی، ترتیل اچھی، مخرج اچھا، آواز اچھی۔ میں نے بے ساتھ پوچھا کہ یہ پڑھاتا کون ہے، تو معلوم ہوا اسی مدرسے کے شاگرد ہیں، اسی مدرسے میں کوئی پڑھانے والا ان کو پڑھاتا، نام تو نہیں بتایا گیا۔ ہم نے سوچا کہ جب شاگرد اتنا اچھا پڑھتا ہے تو ان کا استاد کتنا اچھا پڑھتا ہوگا۔ وہ یہی مدرسہ ہے جس کے تھرو یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ بس چل رہا ہوں انہی گزارشات کے ساتھ، اس مدرسے کی مدد، مسجد کی اعانت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے ہمیشہ کوشش ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک سنی کا اپنا اپنا فریضہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، دیوبندیوں میں اس کا ہر فرد مبلغ ہے، ہمارے یہاں اس کی بڑی کمی ہے۔ دیوبندی جاہل سے جاہل ہے مگر وہ مبلغ ہے، اپنے مسلک کے وہ اشاعت کے لیے شب و روز کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک ساتھ ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوط کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے۔ بس ترجمہ ایک بار اور سن لیجئے، بات کو سمیٹ دیں، زور سے سب مل کر میری آواز کے ساتھ اپنی آواز اونچی کر دے۔ ربی اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، کہی آمین، آزوز کہہ دو آمین۔ میرے والدین کو بخش دے، پڑوسیوں کو بخش دے، سارے مومن مومنات کو بخش دے، جلسے میں جتنے لوگ آئے سب کو بخش دے، اور اس میلاد کے صدقے ہمیں 5 وقت کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔